السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے نشیب و فراز سے بھرپور مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ سب حقیقی معنوں میں اس زندگی کے لمحات کو دینی تناظر میں بسر کرتے ہوئے اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لیں۔ زندگی کی اس تیز رفتار دوڑ نے انسان کو ہر وقت ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے جہاں اس کی زندگی سے شکر کا لفظ بالکل حذف ہو کر رہ گیا ہے، اور اگر شکر کا لفظ ادا بھی ہو رہا ہے تو اس احساس سے خالی ہے جو کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ آپ اپنا اور اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کا غور سے جائزہ لیں گے تو یہ قیاس غالب آئے گا کہ ہر شخص کسی دوسرے کو دیکھ کر ایک ناشکری کے جذبہ سے سرشار ہے، یعنی اس کو زیادہ اس بات کی فکر نے پریشان کر رکھا ہے کہ کوئی دوسرا کتنا دولت مند، کتنا صاحب اختیار، کتنا مسحور اور کتنی آسائش والی پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جبکہ کثیر تعداد میں لوگ بہت سی نعمتوں سے محروم ہوں گے جس سے رب نے ہم سب کو نواز رکھا ہے۔ روانڈا بین ایک آسٹریلین ٹیلی ویژن رائٹر اور پروڈیوسر ہے جس کی فلم دی سیکرٹ نے 2006 میں دنیا میں ایک نام کمایا، اور پھر اگلے سال دی سیکرٹ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئی جو 40 سے زیادہ زبانوں میں چھپی۔ یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ابھر کر سامنے آئی۔ میں اسی سیریز کی ایک کتاب دی میجک، جس کا محترمہ طیبہ ارشد نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، کا مطالعہ کر رہا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کتاب کا بنیادی خیالیہ شکر گزاری کے لفظ اور کسی بھی انسان کے خیالات اس کی زندگی پر کیسے گہرا اثر کرتے ہیں پر مرکوز ہے۔ آج کی بات شکر گزاری کی مناسبت سے۔ روانڈا بین اس کتاب میں مقدس کلام سے میتھیو کے لکھے ہوئے ایک حصہ میں سے لکھتی ہیں، جس کے پاس ہے اسے مزید دیا جائے گا اور وہ کثرت سے حاصل کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے حتیٰ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے گا۔ اس پیراگراف کو پڑھنے سے یہ سراسر ناانصافی لگتی ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہو امیر امیر ہوتا جائے گا اور غریب غریب ہوتا جائے گا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، ایک پہیلی جس سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جب آپ جان جائیں گے تو ایک نئی دنیا آپ پر اپنے دروازے کھول دے گی۔ اس پہیلی کا جواب جو کئی صدیوں تک چھپا رہا ایک ہی لفظ میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے اظہار تشکر۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اسے مزید عطا کیا جاتا ہے اور وہ کثرت سے حاصل کرے گا، اور جو شخص شکر ادا نہیں کرے گا تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اظہار شکر کا در حقیقت کتنا استعمال کیا ہے۔ اپنی زندگی کے بڑے بڑے پہلوؤں پر نظر دوڑائیے، صحت، دولت، خوشیاں، آپ کا پیشہ، گھر اور رشتے، اور بہت سی مادی اشیاء اور جسمانی اعضاء جیسے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ اور بہت کچھ، اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کے وہ پہلو جو بھرپور اور عمدہ ہیں وہ صرف وہی ہیں جہاں آپ نے اظہار تشکر کا استعمال کیا۔ کوئی بھی پہلو جو بھرپور اور عمدہ نہیں ہے وہ بس شکر گزاری کی کمی کے باعث ہے، اور یہی حقیقت قرآن میں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اس انداز میں بیان کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے علم ایک خزانہ ہے لیکن مشق اس تک پہنچنے کی کنجی ہے۔ اسی حوالے سے شکر کا حق ادا کرنے کی نیت سے اپنی زندگی میں ایک ایسی مشق کرنی ہے کہ یہ احساس ہمارے اوپر ہر وقت حاوی رہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں گا
مجھے اس کے بدلے میں اور عطا ہوگا۔ احساس تشکر ایک احساس ہے، لہٰذا اظہار تشکر کی مشق کرنے میں حتمی مقصد اسے دانستہ طور پر اس حد تک محسوس کرنا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے احساسات کی وہ قوت ہے جو زندگی میں رونما ہونے والے عمل سے منسلک اور ایک مسحور کن جذبے سے سرشار کرتی ہے۔ یہ احساس کتنا خالص ہے، آپ جتنا زیادہ پرخلوص انداز میں اظہار تشکر کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کی زندگی میں تبدیلی ہوگی۔ اگر آپ ہر دن بہت زیادہ اظہار تشکر کی عادت ڈالیں گے تو آپ کی زندگی دلکش انداز میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح ہوگی کہ آپ خود بھی مشکل سے یقین کر پائیں گے۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو خیال رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کے نہ ہونے یا کم ہونے کی شکایت کرنے کے برعکس اس کا بھی شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اظہار تشکر دولت ہے اور شکوے شکایات غربت۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور ہم سب کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا احساس ان کے چھننے سے پہلے اجاگر کر دے، ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں شکر ادا کرنے کا شعور دے، ادائیگی شکر کے نئے حوالے دریافت کرنے کی صلاحیت دے، اور یہ احساس غالب رہے کہ اس کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں اور میرا شکر کتنا کمزور، اور ہمیں کلمہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شاکر بننا بھی سکھا دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔